یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں پاکستان میں کہ سیاست میں غیر سیاسی ہوں. وہی بڑی جگہ سنا میں غیر سیاسی ہوں جی، اور سیاست کی نہ بات کرو، یہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. اگر آپ انسان ہیں آپ سیاستدان ہیں، اگر آپ جانور ہیں آپ غیر سیاسی ہیں. میں آپ کو ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے بات کہی تھی. اس نے کہا اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو تو ہر شہری سیاست میں شرکت کرے گا سوائے دو طبقوں کے. یہ جو دو غیر سیاسی طبقوں کا اس نے ڈیفائن کیا، یہ دو غیر سیاسی طبقے کون ہیں؟ بزدل کچھ وہ چودھری ہے جی، وہ اصلداری ہے، وہ فلانا مقدوم ہے، ان سے ڈر کے وہ بزدل نہیں شرکت کریں گے. اور دوسرے جو خود غرض ہیں کہ جی میں عمران خان آرام سے زندگی گزار ہے، مجھے کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میں سیاست میں کیوں ہوں؟ اپنا سوچتا ہے جو. لیکن جو شہری جس کو ہم انسان کہتے ہیں، انسان تو وہ ہے جس میں انسانیت ہے، نہیں تو ہم جن کو انسان کہتے ہیں یہ صرف عقل مند جانور ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ڈفرنس کیا ہے انسان اور جانور میں. جانوروں کا آپ کے سامنے اب تو نیشنل جیوگرافک اور اینیمل پلانٹ کی وجہ سے اب آپ کو ہر روز جانوروں کے پروگرام ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. اب اور سے دیکھیں کہ وہ جانور کیسے غیر سیاسی ہوتے ہیں کہ وہ ہرنوں کی ہزاروں ہرن کھڑے ہوتے ہیں، وہ چیتا جا کے پکڑ لیتا ہے ہرن کو، اور باقی سارے غیر سیاسی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں. اگر انہوں میں سے 20 بھی اکٹھے ہو کے وہ چیتے کو چارج کریں چیتا بھاگ جائے، لیکن وہ غیر سیاسی ہوتے. آج اسی غیر سیاسی کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، ہم سارے جان بچا رہے ہیں. ساری دنیا کے اخباروں میں جب وہ صدر بنا سب نے لکھا مسٹر 10%. یہ میں آسٹریلیا سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ، آپ اخبار پڑھنے کم از کم ہزاروں آرٹیکلز آئے ہیں، ہر جگہ ریفر کیا مسٹر 10%. میرے سے ایک پوچھتا آدمی میرے سے انٹرویو کر رہا ہے ایک پتہ ہے عربک چینل کا، تو میں سے کہتا مسٹر عمران خان ہاؤ ڈڈ یور کنٹری الیکٹ مسٹر 10% ایز اے پرائم منسٹر؟ ٹی وی پہ میں سے پوچھتا ہے ہاؤ ڈڈ یور پیپل الیکٹ ہم؟ میں اسے کیا کہتا، میں کہا ہم غیر سیاسی ہیں اکثر. میں کہہ بھی نہیں سکا کیونکہ اگر ہم انسان ہوتے، انسان وہ ہوتا ہے جو حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. انسانوں کے نظام میں اور جانوروں کے نظام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ انسانوں کا ایک نظام ہے، ایک جانوروں کا نظام ہے، اینیمل کنگڈم. انسانوں کے کنگڈم میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کے نظام میں دو چیزیں ہوتی ہیں. انسانیت کا مطلب ہمیں کمزور کی فکر ہوتی ہے. وہ نظام جدھر معاشرہ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتا ہے اس کو انسانوں کا نظام کہتے ہیں. جو دنیا کی تاریخ میں پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنائی گئی تھی خلافت راشدہ، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنائی تھی جدھر ریاست پہ انسانوں کی ذمہ داری لی تھی، کمزوروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی. پینشنز مسلمانوں نے پہلی دفعہ دنیا میں ایجاد کی تھی. اس سے پہلے بوڑھوں میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. بیچارے جانوروں میں کیا ہوتا ہے، بوڑھا جب جانور ہو جاتا ہے وہ سارا چھوڑ دیتا ہے مرنے کے لیے. انسانوں کے معاشرہ کمزور کی قدر کرتا ہے. اور دوسری چیز انسانوں کے معاشرے میں کیا ہوتی ہے؟ انصاف. جانوروں کی کنگڈم میں کیا ہوتی ہے؟ مائٹ از رائٹ. شیر بادشاہ ہوتا ہے، جو مرضی کرے کوئی نہیں پوچھتا اس کو. انسانوں کے معاشرے میں رول آف لا لے کے آتے ہیں، قانون کے سامنے کمزور اور طاقت ایک برابر ہوتے ہیں. یہ انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے. جو حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے ہمارے
ایکس امپورٹڈ پرائم منسٹر شارٹ کٹ عزیز کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں گروتھ ریٹ بڑھا دوں گا. انہوں نے کہا میں کمزور اور طاقت کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دوں گا, رول آف لا قائم کر دوں گا, انصاف دوں گا. جو بنیاد بنی اس سویلائزیشن کی جو 700 سال تک دنیا کی سپر پاور بنے, اس کی بنیاد کس پہ رکھی؟ انسانیت. یہ کیا کہ میں لبرل مسلمان ہوں, میں ماڈریٹ مسلمان ہوں, یہ جو انتہا پسند ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہر ہیومن کمیونٹی کے اندر جو اکثریت ہوتی ہے وہ ماڈریٹ ہوتی ہے. ہر ہیومن کمیونٹی میں پیریفریز کے اوپر انتہا پسند ہوتے ہیں اور پیریفریز کے اوپر کئی ایکسٹرا لبرل ہوتے ہیں, لیکن اکثریت ہمیشہ دنیا میں جتنا ہیومن معاشرہ بستا ہے وہ ماڈریٹ ہوتی ہے. ہمارے بھی یہی ہے, پاکستان میں بھی یہی ہے. لیکن جب آپ ایک معاشرے کو دھکیلتے ہیں, ایکسٹریم کیس جب پش کرتے ہیں ایک معاشرے کو, خوف دلوا دیتے ہیں, تو لوگوں کے اندر پھر عوام تھوڑی دیر کے لیے انتہا پسندی کی طرف چلی جاتی ہے. ایکسٹریم کیسز کے اندر مثلا امریکیوں کو ڈرا دیا کہ جناب وہ صدام حسین ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, ٹونی بلیئر نے کہا جی 40 منٹ پہ ہٹ کر دے گا لندن, ساری امریکی قوم تیار ہوگی, 95% نے کہا مارو ان کو, اٹیک کر دو. جب تھوڑی عقل آئی تو آج 80% کہہ رہی ہے کہ جنگ غلط تھی. تو تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں خوف دلوا کے. خوف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. لوگوں اپنی قوم سے غلط کام کروانے کے لیے خوف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. کہ طالبان اسلام آباد سے 60 میل دور ہیں, اسلام آباد پتہ ہونے لگا, وہ لوگ ڈر گئے, وہ اچھا طالبان آ رہے ہیں, وہ عورتیں ڈر گئی کہ ہم اپنے کپڑے نہیں پہن سکیں گے اتنے مہنگے. آدمی ڈر گئے کہ ہمارا لائف سٹائل خراب ہو جائے گا, یہ داڑھی رکھنی پڑ جائے گی. سب ڈر گئے. کس نے ڈرایا تھا؟ کیا 5000 لوگ یہاں 7 لاکھ فوج ہے؟ میں کہتا کہ میرے 7 لاکھ فوج ہے, 5000 لوگوں نے قبضہ کر لیا پاکستان اسلام آباد کے اوپر. پلاننگ سے کیا گیا, ملٹری آپریشن کی تیاری کروائی گئی کہ ساری قوم پیچھے کھڑی ہو. کبھی آپ نے یہ سنا کہ 5000 لوگوں کے پیچھے آپ آپریشن کرتے ہیں اور 30 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, ان کا سارا کاروبار ختم کر دیتے ہیں, ان کی ساری فصلیں برباد کر دیتے ہیں, ان کے درخت پھل ہی نہیں برباد ہوتا, ان کے پھلوں کے درختوں کو جو پانی نہیں مل رہا وہ اگلے 10 سال تک گئے, گندم کی فصلیں گئی ان کی. اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو اس کے خلاف بات کرے گی یہ پرو طالبان ہے. اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, لوگوں کو پاگل بنایا گیا خوف دلوا کے. خوف ایک ویپن ہے, خوف کے ذریعے اپنی پالیسیز کے اوپر عمل کروانا. آپ کو اپنے ملک کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. کیا اللہ کا حکم؟ ظلم کا مقابلہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے؟ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ جب ظلم دیکھتے ہیں معاشرے میں, آپ ان کی اشیاء دیکھیں کیسے رہ رہے ہیں. ٹیکس کے پیسے کے اوپر بادشاہ بنے ہوئے ہیں. عمرہ کرنے جا رہے ہیں, 250 لوگ ساتھ میں جا کے اور پھر پیسے بھی بھیک مانگ رہے ہیں. دنیا کو اپنے لوگوں کا خون کر رہے ہیں اور پھر دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. کہ دیکھیں جی ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. آج میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا بابر اعوان کی, امریکہ گیا ہوا ہے, ایک تھنک ٹینک کو ایڈریس کر رہا ہے. اسٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہے؟ ہماری مدد کرو, یعنی کہ ہمیں ڈالر دو کیونکہ ہم دنیا کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں.